جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ سید سرفراز شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ مقبول جان صاحب کا بڑا اہم سوال کہ ہم روحانیت کو پا کس طریقے سے سکتے ہیں اور کن کن مدارس سے گزر کر ہم نے یہ راہ اختیار کرنی ہے۔ شاہ صاحب، میں کہوں گا کہ اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کو دیکھیے، ان کے آبجیکٹو کیا تھے روحانیت حاصل کرنے کے۔ جی، ان کا آبجیکٹو ایک رہا کہ ہم کسی طرح اس راستے پر چلیں جو رب نے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے متعین کیا ہے، بے شک، تاکہ رب راضی ہو جائے۔ بے شک۔ تو اس کو اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں، تاکہ رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے چکر میں رہے۔ ان کے نزدیک یہ کشف و کرامات ساری وہ ایک مداری کے شعبے سے زیادہ تعلق، ان کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں تھی۔ پروگرام سے پہلے موریہ مقبول جان صاحب نے ایک بڑے خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان بزرگوں کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے انہیں کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ ہم نے ان بزرگوں کے اس پہلو کو دیکھا ہی نہیں جہاں سے اصل فیض ہمیں مل سکتا تھا، اور وہ تھا کہ رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں وہ کس جدوجہد سے گزرے، کس کشٹ سے، جو کشٹ کاٹا ہے انہوں نے، جو تکلیفیں سہی ہیں، اور کس اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ سہتے رہے۔ پھر دنیا کی نعمتوں، دنیا کی آسائشوں، دنیا کے آرام کو کس طرح سے انہوں نے ولنگلی چھوڑا ہے۔ ہم ان کے اس پہلو کو نہیں سٹڈی کرتے بالکل۔ ہم نے انہیں دعا کرنے کی ایک مشین سمجھا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اپنی دنیاوی کاموں کے لیے دعا کراتے رہیں، حالانکہ رب تو ایسا رب ہے جو ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے۔ بے شک، وہ منکر اپنے منکر کی بھی دعا سنتا ہے، بالکل، اس کی بھی دعا سنتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ وہ آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی دعا سنتا ہے اور مجھ جیسے گناہ گاروں کو بھی سنتا ہے۔ تو دعا کے لیے خود ہم ڈائریکٹلی رب کے حضور کیوں نہ سجدہ ریز ہو جائیں۔ ان بزرگوں کا میرے نزدیک جو بہتر فائدہ ملے گا ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان سے یہ فیض حاصل کریں کہ ہم نے رب کو راضی کیسے کرنا، اور وہی اصل روحانیت ہے۔ ہمیں تو ادھر جانا چاہیے، لیکن ہم ادھر جاتے نہیں۔ ہم نے بیچ میں کہہ دیا کہ وسیلے کے ذریعے آپ جائیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب کو خود پکاریں اور رب سنتا ہے۔ اچھا، ناراضگی کا جہاں تک تعلق ہے، اکثر لوگ ایک اس کا راستہ بتاتے ہیں، خود قرآن پاک بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جیسے کہتے ہیں نا، ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی قوم یونس علیہ السلام کی قوم جیسی کیوں نہیں ہو جاتی کہ سجدے میں گرے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ یہ ہمارے اندر کو اکڑ پن ہے، غرور ہے، تکبر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اجتماعی طور پہ کھل کے معافی نہیں مانگتے۔ کیا نان سائنٹیفک ہو جائیں گے؟ شاید ایسا نہ ہو معاملہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، ایسا معاملہ شاید نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سول سروس کا حصہ رہے، بالکل، ڈپٹی کمشنر بھی رہے آپ۔ جی، اگر آپ مجھے سڑک پر مل گئے ٹھیک ہے، اور آپ اپنے ایک کیجول حلیے میں ہیں جیسے آپ کی عادت ہے، کرتے رہتے ہیں، تو میں یہ دیکھ کے کیا یہ بندہ کہاں سے میلے کچالے کپڑوں میں چپل پہنے ہوئے آ گیا، تو آپ کو بڑی بدتمیزی سے کہتا ہوں ٹھیک، راستہ چھوڑو۔ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ شخص اس شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے تو شاید میں اس لہجے میں نہ کہوں انہیں۔ بالکل، رب تعالیٰ کے حضور
ہم جو معافی نہیں مانگتے ہیں ہمارا دماغ ادھر جاتا ہی نہیں ہے آہا، کہ ہم سے کوتاہیاں کیا کیا ہو رہی ہیں. اپنی طرف سے. ہمارا ذہن ایک جگہ پھنسا ہوا ہے کہ میرا بچہ اس امتحان میں پاس ہو جائے، میرا مکان مکمل ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے. ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے آہا، کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یا اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، غفور رحیم ہے. تو نے ہمیں تخلیق کیا تو اس سے بہتر ہماری خامیاں کون جانے گا. آہا، ہم انسان ہیں، واہ، ہم سے غلطیاں ہوتی تو معاف فرما دے ہاں، اور ہم پہ پکڑ نہ کر، ہم سے تو اپنے غفور الرحیم ہونے کا سلوک کر. بس ادھر دماغ نہیں جاتا، نہیں جاتا. اکڑ نہیں ہے، اچھا، تھوڑی سی اگنورینس ہے، اگنورینس، لاپرواہی. لاپرواہی ہے. ادھر سے تھوڑی ہم اگنورینٹ ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مگن ہوتا. اچھا شاہ صاحب، جاتے جاتے کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، کوئی خاص دعا کوئی ہمارے ناظرین اگلے کو بتائیے. سال کے لیے جو اس لوگ سال کے مانگیں لیے کوئی خاص اور سے کچھ آپ نے ایک آپ نے پچھلے سال کے لیے سورہ تغابن پڑھنے کے لیے کہا تھا. جی. لمبی صورت ہے لیکن لوگوں نے پڑھا بھی. اگلے سال بھی بچت کے لیے، اللہ سے رجوع کے لیے کوئی ایسی چیز تحفے کے طور پہ. میرے خیال میں ایک اگر ہم کام کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق بخشے اور ہم تقریباً اس میں ہمیں 10 منٹ چاہیے صبح کے وقت اور 10 منٹ چاہیے شام کو، عشاء کے بعد، عشاء کے بعد. کہ اگر ہم 101 مرتبہ سورہ کوثر اللہ کا ورد کر کے اللہ سے صرف ریپیٹ اس کو جتنی بار مرضی کر لیں، ہاں، لیکن وہ مختصر سی وہ ان دعا اوقات ہے میں کہ یا باری تعالیٰ سے. تو اپنی رحمت کے صدقے ہم پہ نظر کرم کر دے، ماشاء اللہ. ہماری کوتاہیاں، خطائیں، گناہ معاف اچھا، فرما یہ کے. فجر کے بعد، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. تو یہ دعا جو ہے نا جی، جی جی، وہ بڑی اہم ہو جائے گی اس میں کہ بڑی ہی جامع دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم پہ مہربانی فرما اور ریپیٹ اس کو جتنی بار مرضی کر لیں، ہاں، لیکن وہ مختصر سی وہ ان دعا اوقات ہے میں کہ یا باری تعالیٰ سے. تو اپنی رحمت کے صدقے ہم پہ نظر کرم کر دے، ماشاء اللہ. ہماری کوتاہیاں، خطائیں، گناہ معاف اچھا، فرما یہ کے. فجر کے بعد، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. تو یہ دعا جو ہے نا جی، جی جی، وہ بڑی اہم ہو جائے گی اس میں کہ بڑی ہی جامع دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم پہ مہربانی فرما اور